بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ عزیز، آج چھٹا سبق ہے. چھٹے سبق میں کئی چیزوں پر آپ خاص طور پر دھیان دیں گے. ایک تو فعل ماضی کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. فعل ماضی میں وہ صیغہ جس کے ساتھ تا لگتی ہے. تا وہ کبھی ساکن ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے اس وقت ہے ذہبت. یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کا. وہ ایک عورت گئی. اس کے بعد یہی تا اس پر زبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ذہبت، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا، یعنی تو ایک مرد گیا. یہی تا یہ مکسور ہو سکتی ہے، اس کے نیچے زیر ذہبتی، تو یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہوگا، تو ایک عورت گئی. اور یہی تا اس پر ضمہ ہو سکتا ہے، پیش ہو سکتا ہے ذہبتو، میں گیا. یہ واحد متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو تا کے اعراب میں تبدیلی ہوگی تو صیغہ بدل جائے گا. تو ایک تو فعل ماضی کی ان شکلوں پر آپ دھیان دیں گے. دوسری چیز ضمیروں پر بھی دھیان دیں گے. ضمیریں یہاں استعمال کی جائیں گی تو ان پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے. تو خیر شروع کرتے ہیں. الام، والدہ کہتی ہے متی رجعت من المدرستی یا بنیا. متی رجعت، آپ کب لوٹے، کب واپس آئے، من المدرستی اسکول سے، یا بنیا اے میرے بیٹے. تو رجعت استعمال کیا گیا یہاں پر. فہیم، فہیم جواب دیتا ہے رجعت قبل نصف ساعت. رجعت میں واپس آیا، قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ پہلے. ساعتن گھنٹے کو کہتے ہیں، تو نصف ساعہ کہیں گے آدھا گھنٹہ. تو قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ پہلے. الام، والدہ کہتی ہے این اختک زینب. این اختک، آپ کی بہن کہاں ہے. زینب زینب، آپ کی بہن زینب کہاں ہے. یہاں اختک کا کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے. اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی. اما رجعت، کیا واپس نہیں آئی وہ. تو رجعت میں تا ساکن ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. عورت کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فہیم، فہیم کہتا ہے لا ادری. درا یدری ہوتا ہے جاننا. لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم. تو لا ادری آپ استعمال کریں گے ہر اس جگہ جہاں آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہو. تو لا ادری، مجھے نہیں معلوم. لا اعلم کے معنی میں. انا ما رأیتها، انا ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا ہے ہا اس کو. تو رأیت اس میں تا اس پر پیش ہے، تو انا ما رأیتها، میں نے اسے نہیں دیکھا ہے. الام، والدہ کہتی ہے ماذا قرأت اليوم. ماذا قرأت اليوم، ماذا قرأت، آپ نے کیا پڑھا. اليوم آج، تو ماذا قرأت اليوم، آج آپ نے کیا پڑھا. تو قرأت استعمال کیا جا رہا ہے. فہیم، فہیم کہتا ہے قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت میں نے پڑھا. تو قرأت اس پہ تا پہ پیش ہے، متکلم کا صیغہ ہے. قرأت میں نے پڑھا، اليوم آج، درسا جديدا ایک نیا سبق، فی الفقہ فقہ کے بارے میں. فقہ کہتے ہیں اصلا فقہ یفقہ تو ہوتا ہے سمجھنا، لیکن فقہ یہ خاص اصطلاح ہے. قرآن اور حدیث سے جو ماخوذ مسائل ہیں، اس سے جو مسائل مستنبط کیے ہیں فقہا نے، اس کو فقہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ فقہ ہے. تو قرآن اور حدیث سے ماخوذ مسائل کا نام فقہ ہے. تو فقہ ایک خاص فن ہے. تو قرأت اليوم درسا جديدا، میں نے آج ایک نیا سبق پڑھا، فی الفقہ فقہ کے بارے میں، مسائل کے بارے میں. الام، والدہ کہتی ہے افہمتہ، کیا آپ نے اسے سمجھا. فہمتا، یہاں تا پر زبر ہے، مخاطب کا صیغہ. افہمتہ، کیا آپ نے اس سبق کو سمجھا. تو ہو درس جدید، یہ و درس یہ واحد ہے، تو ہو کا استعمال کیا جا رہا ہے. فہیم، فہیم کہتا ہے نعم، جی ہاں. فہمتہ جیدا، میں نے اسے سمجھا، جیدا اچھی طرح سے. تو فہمتہ جیدا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا. الام، والدہ کہتی ہے اما قرأت القرآن اليوم. اما قرأت، کیا آپ نے نہیں پڑھا، القرآن قرآن کریم، اليوم آج، کیا آپ نے آج قرآن نہیں پڑھا. فہیم، فہیم کہتا ہے بلا، کیوں نہیں.
بلا کے ذریعے یہاں جواب دیا جا رہا ہے. تو بلا نعم کے معنی میں ہوتا ہے بلا کیوں نہیں پڑھا، لیکن جب تاکید کے ساتھ جواب دینا ہو تو بلا کیوں نہیں. قرأت سورۃ الرحمن، میں نے پڑھی سورہ رحمان، وحفظتها، اور میں نے اس کو حفظ کیا، یاد کیا. ففرح بی المدرس کثیرا، ف لہذا یا پس یا چنانچہ، فرح خوش ہوا، بی مجھ سے، المدرس استاد، کثیرن بہت زیادہ، پس استاد مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوا. وقال، اور اس نے کہا، انک احسن طالب فی الفصل، انک بے شک آپ ہو، احسن طالب سب سے بہتر طالب علم، فی الفصل کلاس میں. تو احسن یہاں سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں تفضیل کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے. تو انک احسن طالب فی الفصل، بے شک آپ کلاس میں سب سے بہتر طالب علم ہو، سب سے اچھے طالب علم ہو. الام، والدہ کہتی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے جو اللہ چاہے یا جو اللہ نے چاہا، لیکن یہ استعمال کیا جاتا ہے ماشاء اللہ بہت عمدہ، بہت خوب، شاباشی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت خوب. زادک اللہ علما یا بنی، زاد یزید ہوتا ہے اضافہ کرنا. زادک اللہ، اللہ مزید عطا کرے آپ کو، علما علم، علم کے اعتبار سے آپ میں اضافہ کرے، مزید اللہ آپ کو علم عطا کرے. یا بنیا، اے میرے بیٹے. فہیم، فہیم کہتا ہے اغسلتی قمصانی یا امی، اغسلتی. اب یہاں والدہ سے بات ہو رہی ہے، مؤنث ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، وہ حاضر کا صیغہ ہے. تو اغسلتی، کیا آپ نے دھوئے، تو تا کے نیچے زیر، اغسلتی کیا آپ نے دھوئی. قمیصن کی جمع قمصان، قمیص کو کہتے ہیں، شرٹ کو کہتے ہیں. کیا آپ نے دھو لی قمصانی، میری شرٹس، میری قمیصیں، یا امی، اے میری امی، اے میری امی کیا آپ نے میری قمیصیں دھوئی. تو غسلتی. الام، والدہ کہتی ہے نعم جی ہاں، غسلتوہا، میں نے ان کو دھویا. غسلتوہا، یہاں چونکہ قمصان و یہ جمع مکسر ہے اس لیے ہا کا استعمال کیا جا رہا. ہاں میں نے ان قمیصوں کو دھویا. تو جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا استعمال، واحد مؤنث کی ضمیر یہاں لائی جا رہی ہے. وَكَوَيْتُهَا، وَكَوَيْتُهَا، کوا یکوی کین ہوتا ہے اصلاً داغنا، اور پریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی سے بنا ہے مکواتن. مکواتن پریس کو کہتے ہیں. تو وَكَوَيْتُهَا، اور میں نے ان کو پریس بھی کی ہے. نعم جی ہاں، غسلتها، میں نے ان کو دھویا. وَكَوَيْتُهَا، اور ان کو میں نے پریس کی. خُذْ هَذَا الْقَمِيصَ، خُذْ لے لو، پکڑو. اخذ یاخذ سے فعل امر ہے، خُذْ پکڑو، لو، هَذَا الْقَمِيصَ یہ قمیص، لو یہ قمیص. فہیم، فہیم کہتا ہے ہاتی ذاک، ہاتی ہوتا ہے ہاتو، یہ قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے. ہاتی ایک شخص کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور مؤنث کے لیے ہاتی، لو پیش کرو. ذاک وہ والی، ذالک بھی استعمال ہوتا ہے اور ذاک بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ہاتی ذاک وہ والی دو، یا امی اے میری امی، اے میری امی وہ والی دیجئے. تو ہاتی، اور جمع کے لیے استعمال کریں گے ہاتو. تو ہاتی ذاک وہ والی دیجئے، یا امی اے میری امی. ذاک اجملو وہ والی زیادہ خوبصورت ہے، اجملو یہ بھی اس میں تفضیل ہے. ذاک اجملو وہ زیادہ خوبصورت ہے، من ہذا اس کے مقابلے میں یا اس سے. اس کے بعد تدخلو زینب، زینب داخل ہوتی ہے. دخل یدخلو ہوتا ہے داخل ہونا. تدخلو زینب، زینب داخل ہوتی ہے. اب زینب اور ماں کے درمیان گفتگو ہوگی. زینب، زینب کہتی ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. کیف حالکی یا امی، آپ کا حال کیسا ہے، یا امی اے میری امی. تو کیف حالکی. وکیف حالک یا اخی، اور آپ کا حال کیسا ہے، یا اخی اے میرے بھائی. تو ماں کے لیے حالکی مؤنث ہے، اور اخن بھائی کے لیے حالو کا. الام، والدہ کہتی ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. اہلن یا بنتی، اہلن خوش آمدید، ویلکم، یا بنتی اے میری بیٹی. متی خرجتی من المدرستی، تو متی خرجتی آپ کب نکلی، من المدرستی اسکول سے. زینب، زینب کہتی ہے خرجتو بعد صلاة الظہر، خرجتو میں نکلی بعد صلاة الظہر، ظہر کی نماز کے بعد. الام، والدہ کہتی ہے این زمیلاتکی آمنۃ وفاطمۃ وسعاد،
زمیلتن کی جمع زمیلات سہیلی کو کہتے ہیں. تو این زمیلاتکی آپ کی سہیلیاں کہاں ہیں؟ کون؟ آمنہ، فاطمہ اور سعاد. آپ کی سہیلیاں آمنہ، فاطمہ اور سعاد کہاں ہیں؟ زینب، زینب کہتی ہے انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ، انا ما رأیت میں نے نہیں دیکھا، ہن ان سب کو. تو چونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، تو ہن استعمال کیا گیا. انا ما رأیتہن میں نے انہیں نہیں دیکھا بعد الصلاۃ نماز کے بعد. الام، والدہ کہتی ہے یا بنتی اے میری بیٹی، اخوک حفظ سورۃ الرحمن، اخوک حفظ آپ کے بھائی نے حفظ کیا، یاد کیا سورۃ الرحمن، سورہ رحمان. تو آپ کے بھائی نے سورہ رحمان یاد کی ہے. ای سورۃ حفظتی انتی، ای سورۃ کون سی سورت، حفظتی انتی آپ نے یاد کی ہے. زینب، زینب کہتی ہے انا حفظت سورۃ الحدید، میں نے سورہ حدید یاد کی ہے. وہی اطول من سورۃ الرحمن، وہی اطول اور وہ زیادہ لمبی ہے من سورۃ الرحمن، سورہ رحمان کے مقابلے میں. وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ 16 آیَةً من سورۃ النبأ، وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ اور اسی طرح میں نے حفظ کی، یاد کی 16 آیَةً 16 آیتیں، 16 آیَةً 16 آیتیں. تو 16 اس کے بعد یہ آیہ یہ واحد آ رہا ہے اور منصوب آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے جس کو گنا جاتا ہے وہ واحد آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. تو گنتی پر بھی آپ، عدد اور معدود پر بھی یہاں دھیان دیں گے آپ. تو حفظت 16 آیتاً میں نے 16 آیتیں یاد کی ہیں من سورۃ النبأ، سورہ نبأ کی. الام، والدہ کہتی ہے ماشاء اللہ، کیا کہنے، بہت عمدہ، ماشاء اللہ. انکی طالبۃ مجتہدۃ، بے شک آپ محنتی طالبہ ہو، محنتی طالب علم ہو. مجتہدۃ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مجتہد محنتی. انا مسرورۃ بکی، انا مسرورۃ میں بہت خوش ہوں، بکی آپ سے، میں آپ سے خوش ہوں. اذهبتی الی المکتبۃ اليوم، کیا ذهبتی آپ گئی، الی المکتبۃ لائبریری، اليوم آج، کیا آپ آج لائبریری گئیں؟ تو ذهبتی. زینب، زینب کہتی ہے نعم جی ہاں، ذهبت میں گئی. الام، والدہ کہتی ہے ماذا قرأتی ہناک، آپ نے وہاں کیا پڑھا؟ زینب، ہناک ہوتا ہے وہاں، ہنا ہوا یہاں نزدیک، ہیئر کے معنی میں، اور ہناک دیئر کے معنی میں ہناک. زینب، زینب کہتی ہے قرأت مجلۃ من پاکستان، قرأت میں نے پڑھا مجلۃ ایک مجلہ، ایک میگزین. مجلۃ کی جمع مجلات میگزین کو کہتے ہیں. تو قرأت مجلۃ میں نے ایک میگزین پڑھی، من پاکستان پاکستان سے، اسمها الاسلام جس کا نام الاسلام ہے. تو پاکستان کی ایک میگزین پڑھی جس کا نام اسلام ہے. الام، والدہ کہتی ہے باللغۃ العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ تو با یہاں استعمال کیا جا رہا ہے فی کے معنی میں. باللغۃ العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ زینب، زینب کہتی ہے لا نہیں، ہی باللغۃ الانگلیزیہ وہ انگریزی زبان میں ہے. الام، والدہ اذهبتی الی المدیرۃ، کیا آپ گئیں پرنسپل کے پاس؟ تو فیمیل پرنسپل ہے یہاں پر، لیڈی پرنسپل. تو المدیرہ تا کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، کیا آپ پرنسپل کے پاس گئیں؟ زینب، زینب کہتی ہے لا نہیں. ہی ما جاءت اليوم، ہی ما جاءت وہ نہیں آئی، اليوم آج. تو جاءت چونکہ غائب مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو تا کے اوپر ساکن سکون ہے. تو ہی ما جاءت وہ نہیں آئی، اليوم آج. الام، والدہ کہتی ہے لما، یہ لفظ لما یہ لماذا کے معنی میں ہے. تو جب آپ کو تعجب کا اظہار بھی کرنا ہے تو لما کیوں نہیں آئی، لما کیا وجہ ہے، تو لما لماذا کے معنی میں. زینب، زینب کہتی ہے اظن میرا خیال ہے انہا ذہبت الی مکہ، اظن کے بعد انا استعمال کیا جائے گا. تو اظن انہا میرا خیال ہے کہ انہا ذہبت وہ گئیں الی مکہ، مکہ. الام، والدہ کہتی ہے اشربتی الشایا، اشربتی کیا آپ نے پی لی، الشایا چائے، شایون کہتے ہیں چائے کو. زینب، زینب کہتی ہے لا نہیں، ما شربت میں نے نہیں پی. الام، والدہ کہتی ہے للخادمتی خادمہ سے ہاتی الشایا یا لیلا، ہاتی لاؤ، ہاتی لاؤ الشایا چائے، یا لیلا اے لیلا. زینب، زینب کہتی ہے وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا، ہاتی اور لاؤ قطعۃ خبز ایک بریڈ کا ٹکڑا، قطعۃ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور خبز بریڈ روٹی.
تو وہاتی قطعۃ خبز، اور ایک بریڈ کا ٹکڑا بھی لاؤ، ایزن بھی یا لیلا اے لیلا، اے لیلا بریڈ کا ٹکڑا بھی لاؤ، انا جوعا، جائع ہوتا ہے مذکر کے لیے بھوکا اور مؤنث کے لیے جوعا، تو انا جوعا میں بھوکی ہوں یعنی مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد اس کی تمرینات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں۔ آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا۔